حامدا ومصليا ومسلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی. اہل ایمان کے لیے اسلام کی ضروریات پر عقیدہ رکھنا انتہائی ضروری ہے، جیسے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور ایسے ہی عقیدہ کتب سماویہ اور دیگر ضروری امور. اس ضمن کے اندر اللہ جل شانہ کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جو اسلام کی جماعت اول ہے، ان پر ایمان رکھنا اور ان جیسا ایمان رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. جن حضرات کو اللہ جل شانہ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، انہیں ماننا ضروری ہے. اور جو لوگ آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، ان لوگوں کو مسلمان نہ سمجھنا ضروری ہے. یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. آج کل کے اس دور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ایمان پر بحث ہو رہی ہے. شروع سے تو یہ روافض کا موقف رہا ہے کہ ابو طالب کے ایمان کے وہ قائل ہیں، ان کی صحابیت کے قائل ہیں، لیکن اہل اسلام کا اجماع رہا ہے کہ ابو طالب حضور کے چچا تھے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اخلاقی، ذاتی، مدنی مراسم بہت اچھے تھے اور ان کے ساتھ معاملات بڑی اچھی سطح پر تھے. مگر ابو طالب باوجود اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ معاملات کے اندر، برتاؤ کے اندر، کئی امور کے اندر اچھا معاملہ رکھتے تھے، مگر ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے. یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ ابو طالب کا ایمان دلائل شرع سے ثابت نہیں ہے. کیونکہ جن حضرات کا ایمان ثابت ہے، ہمیں ان کے ایمان کی نفی کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کا ایمان ثابت نہیں ہے ہمیں ان کا ایمان ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس ضمن میں قرآن و حدیث کے دلائل اور قرآن و حدیث کی نصوص اس بات پر شاہد ہیں کہ ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ایمان کا اظہار نہیں کیا. اس ضمن میں قرآن شریف کی آیات مقدسہ بھی ہیں، جیسا کہ 20ویں پارے میں ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. یہ آیا مقدسہ بھی ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ذکر فرمایا، اسی طرح دیگر مفسرین کرام نے بھی. اب ہم صحیح بخاری شریف سے بطور خاص، جبکہ دیگر کتب احادیث، کتب صحاح کے اندر بھی یہ روایات اور احادیث اور دلائل مذکور ہیں، لیکن ہم اس وقت صحیح بخاری شریف سے
اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ابو طالب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یا نہیں لائے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کی اپنی صحیح کی پہلی جلد میں ایک باب باندھا، باب اذا قال المشرک عند الموت لا الہ الا اللہ۔ یہ باب باندھ کر اس ترجمۃ الباب کے تحت یہ حدیث پاک امام بخاری نے ذکر فرمائی، جس کے راوی ہیں سیدنا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما، اور یہ اپنے باپ سے ہی روایت کر رہے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات قریب آ گئی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل بن ہشام بھی بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب سے فرمایا، اے عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ فقال ابو جہل وعبداللہ بن امیہ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب سے ابو جہل اور اسی طرح عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ کیا آپ ملت عبد المطلب سے پھر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلم یزل رسول اللہ یاردھا علیہ، آپ مسلسل اپنے چچا کو بار بار یہ دعوت دیتے رہے کہ اے چچا کلمہ پڑھ لو، اور وہ اسی تسلسل کے ساتھ ابو جہل وغیرہ ابو طالب کو کلمہ پڑھنے سے منع کرتے رہے۔ اس تکرار کے اندر آخر میں ابو طالب نے کیا کیا؟ قال ابو طالب آخر ما کلمہم بہ هو علی ملت عبد المطلب وابا ان یقول لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب نے کہا کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں، اور انکار کر دیا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنہ، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرتا رہوں گا جب تک میں منع نہ کیا جاؤں۔ اس موقع پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ عند الموت ابو طالب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، اور ابو طالب نے اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ انکار کیا۔ اس حدیث شریف پر بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے راوی ہے سعید بن مسیب، اور وہ اپنے دادا سے راوی ہیں، لہذا یہ روایت مرسل ہے۔ یہ قطعی طور پر غلط بات ہے۔ حضرت سعید بن مسیب اپنے باپ سے روایت کر رہے ہیں، صحیح بخاری میں عن نبی ہے، اور حضرت سعید بن مسیب کے باپ بھی صحابی ہیں، ان کے باپ حضرت حزن بھی صحابی ہیں، لہذا یہ روایت مرسل نہیں ہے بلکہ یہ مرفوع متصل حدیث پاک ہے۔ اور دوسری بات اس حدیث مبارک کے حوالے سے یہ بھی کی جاتی ہے کہ ملت عبد المطلب پر ہونے کا کہا ابو طالب نے، تو ملت عبد المطلب کیا ہے؟ اس ضمن میں گزارش یہ ہے کہ ملت عبد المطلب سے مراد نہ تو دین ابراہیمی ہے، نہ ہی یہاں دین اسلام ہے، یہاں ملت سے مراد عمومی خاندان کا حال ہے کہ جو اس جیسے ابو لہب کا ہے اور دیگر افراد کا ہے، ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے ملت عبد المطلب اجتماعی طور پر کہا گیا، نہ کہ اس سے مراد دین اسلام ہے نہ ہی دین ابراہیمی ہے، بلکہ وہ مشرکین مکہ کا بگڑا ہوا مذہب ہے جو ان کے دعوے میں ملت ابراہیم تھا لیکن حقیقت میں شرک پر مبنی تھا۔ یہ حدیث پاک
دیگر کتب حدیث کے اندر بھی مذکور ہے، دیگر تفاسیر کے اندر بھی موجود ہے۔ اس پر مفسرین محدثین نے اعتماد فرمایا ہے اور اسے حجت بنایا ہے اور قبول کیا ہے، صحیح مرفوع متصل حدیث پاک ہے۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بوقت مرگ ابو طالب نے رسول اللہ کی دعوت کے سامنے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا، لہذا ان کا ایمان اور اسلام ظاہر نہ ہو سکا، وہ کلمہ نہ پڑھ سکے۔ اس کے بعد دوسری حدیث پاک جو امام بخاری نے ذکر فرمائی، یہ حدیث پاک باب توریث دور مکہ و بیعہا و شرائہا کے اندر مذکور ہے۔ یہ حج کے تذکرے کے اندر اس ضمن میں امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور وہ حدیث پاک جو امام بخاری نے اس ضمن میں ذکر فرمائی، اس کے راوی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مکہ مکرمہ میں کس جگہ پر رہیں گے؟ کیا عقیل نے کوئی گھر وغیرہ چھوڑا ہے؟ چونکہ عقیل ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کے پاس ابو طالب کے گھر وغیرہ تھے، یہ اجتماعی اشتراکی گھر تھا، اس لیے یہ سوال تھا کہ کیا مکہ مکرمہ کے قیام میں آپ کسی حق کے وراثت کے ساتھ ان گھروں میں رہیں گے یا کس جگہ قیام فرمائیں گے، جس کی مزید بعض محدثین اعظام نے فرمائی ان کی تفصیل۔ اس حدیث پاک کے اندر امام بخاری نقل فرماتے ہیں، عقیل وارثہ ابا طالب ہوا و طالب ولم ترث جعفر ولا علی شیئا لانہما کانا مسلمین وکانا عقیل و طالب کافرین فکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول لا یرث المؤمن الکافر او کما قال۔ امام بخاری نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں عقیل اور طالب جن کے نام پر ابو طالب کی کنیت ہے، یہ ابو طالب کے وارث ٹھہرے، کیونکہ یہ دونوں کافر تھے، اسلام سے معلوم رہے، لیکن حضرت علی اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہما یہ وارث نہ بنے کیونکہ یہ مسلمان تھے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جو مومن ہے وہ کافر کا وارث نہیں بنتا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد اس کی وراثت پر جو احکام جاری ہوئے وہ ایمان نہ لانے کی حیثیت سے جاری ہوئے کہ اس کی وراثت عقیل کو مل گئی اور طالب کو مل گئی، مگر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو نہ ملی۔ وراثت کے احکام بھی اسی بنیاد پر جاری فرمائے گئے۔ اور اس ضمن میں تیسرا مقام جو امام بخاری نے ذکر فرمایا، اس میں باقاعدہ بابن قصۃ ابی طالب باب قائم فرما کر باقاعدہ ترجمۃ الباب کے اندر قصہ ابی طالب کا ذکر فرمایا۔ اس ضمن کے اندر امام بخاری نے کئی احادیث مبارکہ نقل فرمائی، ان میں سے ایک حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما جو حضور کے عم محترم بھی ہیں اور آپ کے صحابی بھی ہیں، آپ کے چچاؤں میں سے یہ حضرت عباس اور حضرت حمزہ آپ کے صحابی بھی ہیں، انہوں نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا، ما اغنیت عن عمک فإنہ کانا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا جو ہیں ابو طالب ان کے بارے میں کیا کیا؟ تو وہ آپ کے بڑے خدمت گزار بھی تھے، آپ کے بڑے محافظ بھی تھے اور آپ کی بڑی خدمت بھی کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے معاشرے کے اندر لوگوں سے لڑتے بھی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا،
هو فی ضحضاح من نار، کہ وہ آگ جو ہے اس کے اندر ہے اور وہ آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی عذاب میں مبتلا ہے۔ لولا آنا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میری ذات باعث نہ ہوتی تو وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوتے۔ اور ایسے ہی اسی مضمون پر مشتمل دوسری حدیث پاک بھی ہے جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی، جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، جب آپ کی خدمت میں آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامت فیجعل فی ضحضاح من النار یبلغ کعبیہ یغلی منہ دماغہ، فرمایا مجھے امید ہے قیامت کے دن عذاب الہی سے میری شفاعت اس کے کام آ سکتی ہے کہ ٹخنوں تک عذاب ہو رہا ہے جس سے ان کا دماغ ابل رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو امام بخاری نے ذکر فرمائی، یہ اس بات کا ثبوت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جہنم کی سزا میں ہیں لیکن سزا کم ہے۔ اور جو شفاعت کا ذکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں امید کا اظہار فرمایا اپنی شفاعت کے حوالے سے، یا پھر حضرت عباس بن عبد المطلب کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب پر اپنی مہربانی کا ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ ان کے حق میں عذاب کے اندر تخفیف ہوگی، اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے معاملات اچھے تھے، وہ خدمت گزار بھی رہے، تو کسی بھی نیکی پر کافر کے عذاب میں تخفیف کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ابو لہب کے بارے میں آپ کی ولادت شریف پر لونڈی آزاد کرنے پر تخفیف کی جو خبر ہے وہ حضرت عباس کو خواب کے ذریعے سے دی گئی۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ ابو طالب بعد از مرگ عذاب میں ہیں، جبکہ صحابہ کے بارے میں قرآن کا قطعی فیصلہ ہے کوئی صحابی بھی عذاب میں جہنم میں نہیں جائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جا بجا کئی مقامات پر ان کے قطعی طور پر جنتی ہونے کا ذکر فرمایا۔ اگر ابو طالب ایمان والے ہوتے، ایمان کا اظہار کرتے، تو ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سامنے نہ آتا۔ تو اب یہ تین قسم کی احادیث ہیں جو صحیح بخاری کے اندر ہیں۔ بوقت مرگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت ایمان دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر دوسری حدیث پاک ہے ان کے مرنے کے بعد ان کی وراثت جو ہے اس کے احکام بھی اسی بنیاد پر جاری ہوئے کہ حضرت علی اور حضرت جعفر طیار ان کے وارث نہ بنے، بلکہ ان کے بیٹے جو کافر تھے وہ ان کے مالی وارث بنے۔ اور تیسری حدیث مبارک کے اندر جس مضمون پر مشتمل کئی حدیث ہیں، ان کے اندر یہ مذکور ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ بعد از مرگ عذاب کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا مبتلا ہیں، مگر ان کا عذاب ہلکا ہے۔ تخفیف عذاب نبی علیہ السلام کے ساتھ حسن معاملت کی وجہ سے ہے۔ اتنے مضبوط ظاہر باہر دلائل ہونے کے بعد اب اسی لیے علماء امت کا، اہل سنت و جماعت کا یہ اجماع ہے کہ شرعاً ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اب اس کے بعد بعض لوگ یہ بھی دلائل دیتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ کر دیتے ہیں کہ ابو طالب کے اشعار ہیں، انہوں نے کہا وہ سرکار کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ باقاعدہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، مکہ مکرمہ کے اندر کانت پڑا، کفار مکہ نے نبی علیہ السلام سے بارش کے لیے دعا کی، درخواست کی کہ اے محمد آپ صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں،
نہیں مانتے یہ لوگ آپ کو، مگر آپ کے سلبی ریمی رشتہ دار ہیں، آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔ دعا بارش کی تو مکے کے کافر حضور سے کروا لیتے تھے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی، ان کی دعا سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، اللہ آسان فرما دیتا ہے، بارشیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان اجمالی طور پر چند دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت مسئلہ واضح ہو رہی ہے، اور اس پرفتن دور میں خاص طور پر بعض حضرات جو وضع کے اندر سنی کہلاتے ہیں مگر مسئلہ ایمان ابی طالب پر روافض کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ وہ ان دلائل کی طرف توجہ فرمائیں۔ اگر وہ ان دلائل کا جواب دے سکتے ہیں، یعنی ان سے مضبوط دلائل سامنے لا سکتے ہیں، تو پھر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر ان کے برابر کے دلائل بھی لائیں تو مسئلہ موقوف رہے گا، لیکن اگر ان کے برابر کے دلائل بھی نہ ہوں، مضبوط بھی نہ ہوں، نہ ہی کوئی نص ہو، نہ ہی صحت کے ساتھ کوئی روایت ہو، تو پھر ان حضرات کو ان دلائل پر غور کر کے اپنا ایمان بھی بچانا چاہیے اور مسلمانوں کا ایمان بھی بچانا چاہیے، نہ کہ ان کو کسی غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہیے، کیونکہ جس کا ایمان ثابت ہے دلائل سے اس کا ایمان ماننا ضروری ہے، جس کا انکار ثابت ہے اس کا انکار ماننا ضروری ہے۔ یہ کیسی منطق ہے کہ مسلمان کو نعوذ باللہ کافر کہا جائے، صحابی کے بارے میں غلط کہا جائے، اور پھر جس کا ایمان ثابت نہیں اسے علیہ السلام کہا جائے، اس کے ایمان کا قول کیا جائے، صحابیت کا قول کیا جائے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان دلائل پر توجہ دینی چاہیے اور مسلمانوں کے ایمان سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اس ضمن میں سنی وضع کے چند لوگ ہیں جو فتنہ برپا کیے ہوئے ہیں اور روافض کا دعویٰ لے کر اہل سنت و جماعت کے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں، انہیں اس بات پر توجہ کرنی چاہیے، اگر وہ واقعتاً اہل سنت و جماعت میں سے ہیں تو پھر ان دلائل پر انہیں غور کرنا چاہیے۔ میری اس موقع پر جملہ سنی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ مسئلہ ایمان ابی طالب پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ کا رسالہ مبارکہ، جس میں آپ نے اس مسئلے پر بات فرمائی ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں تاکہ حقیقت آشکارا رہے اور ایمان بھی محفوظ رہے، حقیقت کے ساتھ تعلق بھی رہے، اور ایمان خراب کرنے والے لوگوں کے شر سے حفاظت بھی میسر رہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں معتقدات اہل سنت پر پابندی سے کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں یہ بات بھی عرض کروں گا، اگر کوئی صاحب مدعی ہوں کہ وہ اس مسئلہ کو دلائل سے ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہوں تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ جب مناسب سمجھیں جس موقع پر تو اس مسئلے پر بحث بھی کر سکتے ہیں، تاکہ حقیقت جو ہے وہ آشکارا رہے، اہل سنت و جماعت کے ایمان حفاظت میں رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ۔